بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آل رسول صاحب سجادہ محبوب ملت حضرت علامہ الحاج سید محمد عاقل رضا زین مرتہ مفکر اسلام خطیب الہند خلیفہ صوفی ملت حضرت علامہ مفتی ابو طالب صاحب زین مرتہ اور نقابت کی دنیا میں شہنشاہیت کا حق ادا کرنے والے جو ابھی آپ کے سامنے نظامت و نقابت کی موتیاں لٹا رہے تھے، سید ملت سے میں گزارش کروں گا کہ اس پرس کے لیے ہمیشہ کے لیے انتقال کرنا ہے. اسٹیج میں تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، مداحان بارگاہ نبویہ، غلامان امام احمد رضا، شہدایان مفتی اعظم ہند، اپنا سب کچھ نثار کرنے والے صوفی ملت پر ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو، آپ کی عشق اور محبت پر تیز طوفانی بارش میں اپنے وطن اور اپنے مقام کو آپ چھوڑ کر اپنے پیر کی روحانیت کا فیضان لینے کے لیے یہاں آ گئے. اللہ آپ کی اس عشق اور محبت کو قیامت تک باقی رکھے اور صوفی ملت کا فیضان دن بدن کسی طرح بڑھتا رہے. حضرات، ایک سے خطیب یہاں جلوہ فکر ہے اور آپ نے ہمیشہ محسوس فرمایا ہوگا جب حیات ظاہری میں صوفی ملت تھے تو مشائخ کی جماعت کو بھی بلاتے تھے اور خطبہ کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تشریف لاتی تھی تاکہ نظروں سے پلانے کا بھی کام کیا جائے اور درسگاہ میں پڑھانے کا بھی کام کیا جائے. وہ جانتے تھے کہ رشت و ہدایت کی مرکزی جگہ دو ہیں، ایک ہے مدرسہ جہاں پڑھایا جاتا ہے، ایک ہے خانقاہ جہاں پلایا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اسی لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کی نظر انہی دونوں مراکز پر ہے. مساجد و خانقاہ کو وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں اور مدارس کو بھی وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچے اور پکے مسلمان انہی دو مقامات سے پیدا ہوتے ہیں. پابندی لگاؤ مدارس و مساجد پر، پابندی لگاؤ خانقاہوں پر، پھر ہم اپنا اپنی تہذیب اپنا کلچر مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے پہنچا کر ان کے نوجوان بچوں کو گمراہ کر سکیں. اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری مسلم بچیاں سن کر کے ہمارا شرم سر سے نیچے ہو جاتا ہے. قابل مبارکباد ہے ایڈوکیٹ جانشار صوفی ملت جناب عبد الواحد
जिन्होंने बेड़ा उठा रखा है ऐसी बच्चियों को कि ईमान की हिफाजत के लिए जो कुफ्र शिर्क के माहौल में दुनिया में गुम होकर कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ निकाह कर रही है। अल्लाह इनके बाजुओं को मजबूत करे। इनकी जो तंजीम है तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एजुकेशन कमेटी एक्शन कमेटी, ये पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ ये सब हो रहा है पूरी तफसील के पास मौजूद है। और बगला की एक टीम इन्होंने तैयार किया ये फैजान सूफी मिल्लत का। अब्दुल भाई सूफी मिल्लत के फैजान का नाम है। उनके खुदाम उनके मुरीदों में ऐसा वफादार शायद आपको मिले। मैं जनाब अतीक अहमद और महबूब से गुजारिश करूंगा ऐसे ही लोगों का इंतखाब कीजिए जो अपना सब कुछ सूफी मिल्लत पर लुटाने के लिए तैयार है और जो साहिब मुक़द्दर भी हो, कानून हिंदुस्तान से भी वाकिफ हो और उन्हें चैलेंज कर सके। सामीन, मैं आपके लिए कोई नया नहीं, उनकी जिंदगी से तकरीबन 40 साल तक सिवाय उस साल जब मैं शरई काउंसिल में शिरकत के लिए बरेली गया हुआ था हाजिर नहीं हो सका था, जिस पर हजरत ने बना उसको इज़हार किया, मगर इस बात की भी उन्हें खुशी का इजहार किया कि कौम और मिल्लत के रहनुमाई के लिए उलमा के काफिले में आप तशरीफ ले गए हैं। आपका ये फैजान हमारे लिए मोहतरम, जिसके उर्स पाक में आप तशरीफ लाए हैं उसकी सीरत और उसके किरदार को अभी तक आपने समझा नहीं। हकीकत में आपने समझा वही तालिब थे, हाफिज थे, कारी थे, सूफी थे, एक मुर्शिद थे, पीर तरीक़त थे, खाली आपने यही समझा। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, सुल्तान नाज़रीन, पासबान मिल्लत, बानी दारुल बैनवात अल्लामा मुश्ताक़ अहमद निज़ामी ने उस जौहर को पहचाना। असातिज़े दारुल गरीब नमाज़ी जौहर अज़ीम को पहचाना और फिर पहचानने के बाद पूरी ताकत पूरी हिम्मत उनकी तरबियत में सर्व करने लगे। आप इल्मी गुफ्तगू को समाप्त करें। नारों की झनकार में जाते आपने सुने। अब आप ये समझने की कोशिश करें कि आप जिस उर्स में आए हैं वो कैसा था। दुनिया हमेशा वलियों को उस वक्त पहचानती है जब वो दुनिया से चले जाते हैं। आपने उनका चलना फिरना देखा, खाना पीना देखा, उठना बैठने लगा, झाड़ फूंक देखी, आप समझते रहे कि पापा है। मगर अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप फिर भी फैसलों शुरू सुने, महफूज करें और उलमा ने इस मुल्क ये मिल्लत हिंदुस्तान के किसी गोशे में हो मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दे। विलायत क्या है? वली किसको कहते हैं? विलायत ये कुर्बे इलाही का नाम है। और जब बंदे खास को अल्लाह का कुर्ब अता हो जाता है तब उसी को कुर्ब में वली कहते हैं। विलायत की पहली मंजिल शरीयत है, दूसरी मंजिल तरीक़त है, तीसरी मंजिल मारिफत है और चौथी मंजिल हकीकत है। मारिफत हो या तरीक़त हो या हकीकत हो, उसकी बुनियाद इल्मे शरीयत पर है। हकीकत से गिरेगा तो मारिफत में आएगा, मारिफत से गिरेगा तो तरीक़त में आएगा, तरीक़त से गिरेगा तो शरीयत में आएगा, शरीयत से गिरेगा तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए विलायत की पहली मंजिल शरीयत है। पूरे औलिया की तारीफ उठाकर देख लीजिए, उन्होंने पहले मदरसे में दाखिला लिया और शरीयत नाम है कुरान के इल्म का, हदीस के इल्म का, इजमा के इल्म और कयास का।
انہی چاروں چیزوں کو دلیل شرعی کہا جاتا ہے. یاد رکھ لو، دلیل شریعت میں 4 ہیں. قرآن یہ اصل الاصول ہے، سارے دلیلوں کی جڑ ہے. بقیہ تینوں چیزوں کی جو سند ہے وہ قرآن ہی کے بتانے سے حاصل ہے. اس لیے جو اصل الاصول اور اصل دلیل شرع ہے اسے قرآن اور کتاب الہی کہا جاتا ہے. اور قرآن اور کتاب الہی کی توضیح و تشریح کا نام ہے جسے حدیث رسول کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا مرتبہ اجماع کا، چوتھا مرتبہ ہے قیاس کا. جو شخص قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور پھر معرفت کے حصول کے بعد اللہ کے بندوں میں وہ تعلیم اور وہ رشد و ہدایت پھیلانے میں لگ جاتا ہے، اب اسی کو عالم دین شرع، مفتیان دین شرع، مجتہدین دین شرع، مفسرین، مجتہدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور عزیزان محترم، جب شریعت کی منزل میں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو اب اس کے بعد شریعت کے احکام پر مکمل پابندی کرنے والا جب اپنے چال و ڈھنگ میں، سیرت و کردار میں شریعت کے اصولوں کو ڈھال لیتا ہے تب اسی راستے پر چلنے والے کو طریقت کی منزل پہ چلنے والا کہا جاتا ہے. پڑھنا شریعت ہے اور پڑھنے کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو ڈھال لینا، اسی کا نام طریقت ہے. اور جب طریقت پر یعنی احکام شریعت پر آدمی پورے طور سے عمل کر لیتا ہے تو اب وہ اپنے پروردگار کو اچھی طرح پہچاننے لگتا ہے، تب اسی کا نام معرفت ہے. شریعت پہلی منزل، اس کے بعد طریقت ہے، طریقت کے بعد معرفت ہے، معرفت کے بعد حقیقت ہے. جب آدمی منزل حقیقت میں پہنچ جاتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے میرے پاس چلے آؤ. تم نے انسانیت کا کمال، انسانیت کی میراث کر لی، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، تو میرے بارگاہ میں آؤ، ہم تمہیں ان محنتوں کا صلہ دیں گے، ان محبتوں کا صلہ دیں گے. اب آپ دیکھیں، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے صوفی ملت میں شہر الہ آباد کے عظیم دانشکدہ جس کے ہزاروں علماء الحمدللہ 1972 سے لے کر 1915 تک فقیر دارالعلوم غیرآباد میں مسند صدارت و شیخ الحدیث اور افتاء کے منزل پہ قائم ہو کر 18,000 سے زائد علماء و فضلا کو پیدا کر کے پورے ہندوستان میں بکھیر دیا. ایک سے ایک مفتیان کرام، ایک سے ایک صوفیان اعظم، ایک سے ایک اولیاء کرام، ایک سے ایک صحافی اور خطیب، ایک سے ایک پیران طریقت رشد و ہدایت کا فریضہ پورے ہندوستان میں دے رہے ہیں. شریعت کی منازل کو صوفی ملت نے دارالعلوم غیرآباد میں رہ کر کے طے کیا. اور طے کرنے کا انداز بتائیں آپ کو، میزان جب بچے پڑھتے ہیں اس وقت ان کو کوئی ہوش نہیں رہتا ہے، لیکن ہمارے صوفی صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور صوفی تھے، صوفی عبدالحمید نوری، ملا میں ان کی خط ہے. یہ اپنی پوری جماعت میں میزان پڑھنے کے بعد دارالعلوم غیرآباد کے چھت پہ چلے جاتے تھے اور سبق پڑھنے کے بعد تب بھی دھوپ میں کھڑے ہو کر عبادت اور ریاضت کے منازل طے کرتے تھے. اسی وقت سے ہمارے علماء اور صوفیہ میں صوفی کے نام سے یہ دونوں شخصیتیں مشہور ہونے لگی. صوفی افتخار احمد نوری اور صوفی عبدالحمید نوری، یہ پڑھنے کے زمانے ہی میں اور غالباً دارالعلوم گلشن بے بحریہ سرائے گلی میں
सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता था। सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल उस्मान वहां तशरीफ लाते थे। उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आसमान मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने सूफी मिल्लत कह करके हमारे इस अजीज का तारुफ कराया था। ये दारुल नमाज का पैगाम है कि शरीयत के मनाजिल उन्हें तय कराया, और जब ये शरीयत के मनाजिल और मनासिब को तय कर चुके तो तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई। अब जब तरीक़त की मंजिल की उनको तलाश हुई तो नाइबे गौसे आदम फिर हिंद शबीहे गौसे आदम अताए आला हजरत सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमतु वल इस्लाम जो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नियाबत फरमा रहे थे और फैज़ान आला हजरत को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर भी हजरत जी का मुरीद है और हमारे सूफी साहब भी हजरत जी के मुरीद है। दारुल गैनवान में हजरत तशरीफ लाते हैं सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। अताए आला हजरत का नाम सैयदना मुफ्ती आजम हिंद है। फैज़ान आला हजरत का नाम मुफ्ती आजम हिंद है। मुफ्ती आजम हिंद के मनसब को आप समझें कि तरीक़त की मंजिल को उन्होंने अपने इस अजीज को तय कैसे कराया और उनकी सलाहियत कितनी बड़ी थी। लोग उनको मुफ्ती आजम हिंद कहते थे, मगर वो खाली मुफ्ती आजम हिंद ही नहीं थे, वो वली भी थे, इब्ने वली भी थे और वली कर भी थे। हमारे गोंडा में बस्ती में हजरत तशरीफ ले आए मजलूम रहा करते थे। दुनिया उनको पागल समझती थी। मजलूम समझते हैं आप अल्लाह की जल्दी और तजल्ली को देखता है तो अपने खो बैठता है, उसी को मजलूम कहा जाता है। दुनिया उसे पागल समझती है मगर हकीकत में अल्लाह के नजदीक वसीउल मर्तबत होता है। सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हमारे गोंडा देहात में तशरीफ ले गए। जब उस मंसूब को मालूम हुआ कि मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं, दौड़े भी आए। जिस मकान में हजरत तशरीफ फरमा थे जाना चाहा, काजी ने रोक दिया, नहीं आप नंगे हैं, पर रहना है। हिंदुस्तान में नाइबे गौसे आदम है, पहले इजाजत तलब करने दो, अंदर जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो जिस्म पर जर्रा बराबर कपड़ा नहीं है, दुनिया उसे पागल समझती। फरमाया नहीं और पागल नहीं है, वो तो अल्लाह के जलवे को देखकर मजबूर हो गया है, तजल्ली इलाही में खो गया है। लिहाजा उससे कह दो कि लिबास शरीयत में आ जाए, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदुस्तान में आका में शरीयत का मुहाफिज हूँ। और कह दो गुस्ल कर ले, कहा हजरत का हुक्म था। अच्छा था, अब जाके हजरत से ये पूछो कि मैं जमीन के पानी से गुस्ल करूं या आसमान की पानी से। हजरत ने कहा उसकी मर्जी पे छोड़ दो, वो चाहे जमीन के पानी से गुस्ल करे चाहे आसमान की पानी से। वो जैसे ही कुआं से पानी निकालने लगी आसमान से रमझम बारिश होने लगी। जमीन के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं, आसमान के पानी से भी गुस्ल कर रहे हैं। फिर उसके बाद लिबास से बेदल करते हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में जाकर मुरीद होते हैं। फिर उसके बाद वो रूपोश और लापता हो गए क्योंकि उनका रात पास हो चुकी। तो ऐसी शख्सियत थी जो अपने नजरों से मिलाकर एक लम्हे में दीवाना बना देती थी। कलकत्ता हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले जा रहे थे, ट्रेन पर सवार थे। आपका दिल जाकिर था, आप पास अनफास के आमिल थे, किसी भी वक्त आपका कल्ब जिक्र इलाही से खाली नहीं रहता था। जिस डिब्बे में आप तशरीफ फरमा थे, इत्तेफाक से उसी डिब्बे में बिल्कुल सामने एक साधु अपने सारे मुरीदों के साथ लगाए हुए दाएं तरफ बैठा हुआ था।
حضور مفتی اعظم ہند کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اچھی طرح معلوم ہے، ہمیشہ وہ نظریں نیچی جھکا کے بیٹھتے تھے. آپ تشریف فرما تھے. جب آپ نے ظاہر دیکھا وہاں سے الفاظ قابل تھے، دل ذاکر تھا. عالم تصور میں مفتی اعظم ہند نے جو ضرور مانا ہے اس کے دل پر تو وہ تڑپنے لگا. وہ سادھو تڑپنے لگا. اس کے مرید حیران تھے اور اٹھتا ہے اور حضور مفتی اعظم کے قدموں پہ گر جاتا ہے کہ مہاتما سرکار آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا چھوڑو ان جھمیلوں کو، کفر شرک کی اندھیریوں کو، اسلام کی روشنی میں آ جاؤ تو میں قطبیت کے منزل پہ فائز کر دوں گا. حضور مفتی اعظم ہند کے قدم نات میں وہ بھی تڑپ رہا ہے، اس کے مریدین بھی تڑپ رہے ہیں. فرمایا کلمہ پڑھو نا. سادھو نے بھی کلمہ پڑھا، مریدین نے بھی کلمہ پڑھا. کہا حضور اب میں جہاں جا رہا تھا وہ نہیں کہا تو میرے ساتھ کلکتہ چلو نا، وہاں کی قطبیت تم کو عطا کر دی جائے گی. دنیا یہ سوچتا یہ خالی مفتی ہیں، خالی دعا تعویذ کرتے ہیں، مگر ایسے نائب غوث اعظم تھے کہ نظر ڈال دیا تو کفر و شرک کی تاریکیاں کٹ گئی. قطبیت کے منزل پر ایک لمحے میں فائز کر دیا. کیونکہ ان کا سلسلہ ہی ایسا ہے کہ چور آتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں تو اسے ایک لمحے میں قطب بنا دیا جاتا. اب طریقت کی تلاش ہوئی تو سرکار مفتی اعظم ہند کا انتخاب کیا اور وہ جب کافر و مشرک کو قطبیت کے منزل پہ فائز کر سکتے ہیں تو شریعت سے مزین ایک صاف اور ستھرا قلب لے کر جب مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچے تو صرف نقش کرنا تھا. طریقت کی منزلیں طے کر دی. مفتی اعظم کی نگاہوں نے پلایا تو طریقت سے متصف ہو گئے. اب ضرورت تھی تیسرے منزل معرفت کی. مجھ سے پوچھو کہ سید ملت بیٹھے ہیں 2008 میں ایک پوری جماعت ہمارے ساتھ حج و زیارت کے لیے روانہ. ان کی خواہش تھی کہ زیارت اور کعبہ شریف میں حضرت ہی کے ساتھ کروں گا. سب کچھ حضرت نے دیا ہے تو حضور ہی کی قیادت میں ہمیں حج بھی کرنا ہے. اور پہلا حج سب لوگوں کا 2008 میں ہوا. سب لوگ گئے، پوری جماعت موجود تھی. ہماری حاجی مختار بھی تھے، پیرانی ماں بھی تھی، غوثیہ حضرت کے صاحبزادی بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے. 18 علماء کی جماعت ایک ساتھ حج و زیارت کے لیے 2018 میں روانہ ہوئی. کہاں پہنچے؟ قاسم نعمت کی بارگاہ میں، جہاں سے علم بھی بڑھتا ہے، شریعت بھی تقسیم ہوتی ہے، طریقت بھی بڑھتی ہے اور معرفت الہی بھی حاصل ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جنت البقیع میں ہم لوگ کیسے مجاہد تھے. معائنہ میں ہم لوگوں کا مناظرہ تھا وہابی اور دیوبندیوں سے. وہابی اور دیوبندی کبھی مناظرہ کرتے ہی صرف چینل دیتے ہیں، لیکن جب اسلامی شعروں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں یا تو فتنہ و فساد برپا کر دو یا پولیس کی مدد لے لو تاکہ مناظرہ نہ ہونے پائے. مگر ہمارے صوفی اللہ ان کی قبر انور پر انوار و برکات کی برسات فرما دے. مجھے مدعو کیا، علماء کی جماعت پہنچی وہاں تو حبیب الرحمن موقع جو سیاسی نیتا بھی تھا، اس کا ایک پوتا بھی وہابیوں کی جماعت کے ساتھ آیا ہوا تھا.
مسجد میں بیٹھ کر ہم نے کہا کسی کے گھر پہ مناظرے کی شرائط طے نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر میں چلو تاکہ جو بولو اس پر قائم رہو۔ مسجد میں گئے، شرائط مناظرہ طے ہونے والا تھا، ہو رہا تھا۔ الحکم و فلکم، الحم و فلہم کے طے سب سے پہلے علماء دیوبند کی ان کتابوں کی کفری عبارات پر گفتگو ہوگی جس کے بنیاد پر علماء حرمین طیبین نے انہیں کہا یہ مرتد ہے، ومن شک فی عذابہ وکفرہ فقد کفر۔ اس لیے ہم تمہارے اکابر کے کفر کو ثابت کریں گے اور تمہیں اپنے اکابر کے ایمان کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ پہلی شرط ہو۔ دوسری شرط، اپنے عوام کو ہم کنٹرول کریں گے، آپ اپنے عوام کو کنٹرول کریں گے۔ تیسری شرط، دونوں آدمی مل کر کے مشترکہ طور پر وہاں کے تھانے سے پرمیشن ہے مناظرہ حاصل کریں گے مشترکہ طور پر۔ ایک شرط اور رکھی گئی، اپنے آنے والوں کا خرچہ تم برداشت کرو گے، ہمارے آنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ اور آخری شرط، مناظرہ میں جو کچھ گفتگو ہوگی فریقین میں وہ تحریری ہوگی اور اس کے بعد اس تحریر کو عوام کے سامنے پڑھ کے سنانا ہوگا تاکہ دنیا جانے کے علماء اہل سنت کی طرح راجہ ہیں اور تم کیا بکواس کر رہے ہو۔ تحریری تاکہ انکار نہ کر سکو، عوام آئی ہے سننے کے لیے تاکہ ان کو حق و نام معلوم ہو سکے۔ یہاں تک کہ تو ہاں ٹھیک ہے۔ اب آخری شرط یہ تھی کہ پہلے کون کھڑا ہوگا مناظرہ کے لیے؟ ہم لوگ کہتے تھے ہمارا آدمی کھڑا ہوگا، ہمارا مناظر کھڑا ہوگا۔ وہ کہتے تھے نہیں ہمارا مناظر کھڑا ہوگا۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے مناظر سے کسی طرح، کیونکہ ایسی شرطیں تھی نا کہ آج تک دنیا دیوبندیت اہل سنت و جماعت کے ان ارادات کا جواب نہ دے سکی، جواب دیتے گئے، کفر میں پھنستے ہی چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح مناظرہ نہ ہو، کہتے ہیں پہلے ہمارا مناظر ہوگا۔ میں نے دیکھا بھی بھاگ رہا ہے، ہم نے کہا دیکھو شریعت مطہرہ میں ایک طریقہ ہے تنازع کو ختم کرنے کا۔ آپ کی دو بیویاں ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ وہ بیوی کہیں ہم چلیں گے، وہ کہیں ہم چلیں گے ساتھ میں، اب بھائی دونوں کا حق برابر ہے آپ پر، اب آپ کسے لے جاؤ گے؟ اور شریعت مطہرہ نے ایک طریقہ بتایا، پورا ڈال لو نا، دونوں بیوی میں جس کا نام نکلے اسے ڈال کے چلے جاؤ۔ یہ شریعت نے آپسی تنازعات کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ باوجود اس کے کہ امام النبیین سید المرسلین پر بیویوں کے درمیان سفر میں لے جانا یا ان کے اندر رات گزارنے میں مساوات کرنا واجب نہیں تھا۔ قرآن نے کہہ دیا تھا طیباً تشاء ترجو من تشاء، جس سے چاہو جہاں چاہو تم اے محبوب رات گزار سکتے ہو۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی بیویوں میں انصاف کرتے تھے اور قرآن ڈالتے تھے۔ جب قرآن کسی بیوی کا نکلتا تھا تو اسی کو لے کر سفر کو جایا کرتے تھے تاکہ دیگر بیویوں کا دل نازک کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے تنازع کے ختم کرنے کا، اور وہ طریقہ ہے قرآن دادی۔ ارے بھائی تم ضد کرو ہمارا ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا ہوگا، تو اس میں ہم لوگ ایک آپ کے مناظر کے اپنے مناظر کا نام لے کر چھوٹے سے بچے کو بلا کر کے اٹھا کہتے ہیں بھائی تم اٹھاؤ، جس کا نام نکل جائے وہ پہلے مناظرہ کرے گا۔ اس پر وہ تیار نہیں ہوئی، اس پر وہ مقصد ان کا یہی تھا کہ مناظرہ نہ ہونے کا ہے۔ اب وہابیوں کو جب وہاں شکست ہوئی، بھاگنے لگے، تو سنیوں نے وہاں جشن فتح منایا،
हबीबुर रहमान का पोता भी उसमें मौजूद था, वो उसको भी पहचानता था, हमारे सूफी साहब को भी पहचानता था। हम लोग 2008 में जब हज करने गए तो वहाँ वो पुलिस महकमे में था, तो उन्होंने सोचा बड़ा अच्छा मौका है इन लोगों से बदला लेने का। या हमारी हुकूमत है नदियों की, अब इन लोगों को ठिकाने लगा दिया जाए। वो जानता था मेरे बारहवीं के उस्ताद हैं और ये उनका शागिर्द है, क्योंकि हम लोग एक साथ चलते फिरते थे, एक साथ सरकार की बारगाह में हाजिरी, एक साल खाने का तवाफ। तो उसने ये तय किया। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी में हम लोग पहुंचे तो हजरत उस्मान गनी के कब्र अनवर पर वो कुर्सी लेकर बैठा हुआ था। हम लोग का नक्शा था, हदीसों ने तमाम कब्रों के निशानात मिटा दिए हैं साहिबों ने। अल्लाह इस हुकूमत का जल्द से जल्द खात्मा फरमा दे। तो मैंने उससे पूछा, हाजा कब्र उस्मान, क्या तू जिस कब्र पर बैठा है ये हजरत उस्मान गनी की कब्र है? कहता है युकाल अन्नहु कब्र उस्मान वल्लाहु आलम। मेरे पास नक्शा था, पाकिस्तान को उलमा लेकर के आए थे, जिसमें सब मौजूद था पुराना नक्शा। कहाँ हजरत दाई हलीमा है, कहाँ सरकार की बेटियां हैं, कहाँ हजरत फातिमा ज़हरा, कहाँ हुजूर के साहबजादगान हैं, कहाँ हुजूर के अज़वाज मुतहरात हैं, पूरा नक्शा मौजूद था। तो मैंने उसे कहा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं आप, ऐसा लफ्ज़ क्यों बोलते हैं कि तारीख को छुटवाने की तरफ लोग ले जाएं? कहो ये हाँ उस्मान गनी की कब्र है। तो शिकस्त खा गया वो और सोचा लाभ बदला ले ले। नहीं मानोगे, अभी हम तुम्हें बगैर हद किए हुए यहाँ वापस करा देंगे। सोफे साहब जलाल में आगे बढ़े अब इसका देख बात पढ़ने के लिए। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम के मज़हब है सूफी मिल्लत। दुश्मनाने ईमान के लिए सख्त दिल, अपनों के लिए रेशम से भी ज्यादा नर्म। आपको बताने की जरूरत है। कोई आया तो तुम्हारी बेटी की शादी ऐसा ले जाओ, किसने कहा हुजूर में पर कर्ज है, कहा ले जाओ। किसने कहा हुजूर किराए नहीं है, ऐलान करते थे भाई जिसके पास किराया ना हो के ले जाओ। सैकड़ों आदमी को मैंने देखा है जिन्होंने बेटी और दीगर कामों और कारोबार के लिए हजरत से रकम बतौर कर्ज ली। अब उसके बाद हुजूर की बात, हुजूर अब तो देखा मेरे बात करिए जाओ। बड़े रहीम और करीम थे, गरीबान की तरफ हाथ बढ़ाया तो हमने रोका। बड़े सख्त थे इस मामले में। अल्लाह उनके कब्र को अनवार से बरकत से मामूल फरमा दे। और फिर सरकार मदीना की बारगाह में जब हाजिरी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लिबास चेंज कर दिया। मेरे आका को सफेद लिबास पसंद था, वो कच्चे लिबास हमेशा पहनते थे। हालात कैसे पैदा हो गए? किया पैगंबर ने उनके लिबास को चेंज किया। अब मसला था सफेद ड्रेस का, क्योंकि मेरे आका को सफेद ही ड्रेस पसंद था, इसीलिए सफेद कपड़ा ही कफन में देना मुस्ताहब है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तैबन सफेद था, मैंने पेश किया हजरत का एक मुरीद था, फौरन वो सफेद कुर्ता सिल करके लिया था। और हिदायत मिली के बाद हिंदुस्तान में जाने के बाद भी आप इसी ड्रेस में नजर आएंगे। शरीयत के मनाजिल दारुल गैब नबाते कराया, तरीक़त के मनाजिल सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाहों ने तय कराया। मारिफत के मनाजिल में मदीना की आबो हवा शामिल है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम और सूफी साहब एक ऐसे भी पीर से हमारी वहां मुलाकात हुई जिन्हें पेशावरी बाबा कहा जाता था। 360 वलियों की सरपरस्ती फरमाते थे, मामूली वली नहीं थे। 360 वलियों का जो सरपरस्त हो कैसा होगा? उनकी नजरों ने मुझे भी पिलाया, हमारे सूफी साहब को पिलाया। कान में कहा बड़ी बशारतें थी,
چھپانا اس کو الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑے شیدائی شاکر ہیں. تو میں اپنا امیر خسرو کہتا ہوں جیسے حضرت خواجہ الہی کے امیر خسرو تھے. کہتے ہیں حضور بدر کے اندر یہ راز کی بات ہے. اب اپنے میں شریعت کے منزلیں طے کر رہے کرنی چاہیے. جب طریقت اور معرفت کی راہ میں قدم رکھیں گے تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. پیشابی بابا کی نگاہوں نے معرفت کی منزل کا ایک منزل طے کرائی. اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں قطب مدینہ خلیفہ اعلی حضرت جن کو مدینہ بے قطبیت کی منزل پر غوث اعظم نے باعث کیا تھا. اعلی حضرت کے خلیفہ تھے جن کے وصال کے وقت نہ صرف یہ کہ غوث اعظم تشریف لائے, خواجہ غریب نواز تشریف لے گئے, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تشریف لائے, آقا نقشبند تشریف لائے. یہی نہیں, ان کے وصال کے وقت ان کی روح کا استقبال کر لیے قاسم نعمت محبوب رب العالمین صحابہ کی جماعت کے ساتھ حاضر ہوئے, تشریف لائے. وہ اپنی سعادت پر جتنا ناز کرے کم ہے. مدینہ کے خلیفہ شیخ عارف ضیاء مدنی تھے. ان کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں, پاکستان میں ہماری کتابیں درجنوں چھپ چکی ہیں, ٹرکوں ملتی ہیں. پاکستان کے رہنے والے تھے, کتابیں ان کے پاس پہنچ چکے تھے. فقیر کو پیغام بھیجا کہ اس کی کہے تو مجھ سے ملاقات کریں. صوفی صاحب کو لے کر ہم لوگ شیخ عارف مدنی کی بارگاہ میں پہنچے. کیسے نوازا میرے آقا نے ان کے ذریعے سے, جتنی ان کی کتابیں موجود تھی مجھے نکال کر کے دیا. کہاں یہیں بیٹھو, جس پر تقریر اور مقدمہ لکھو. ہم صوفی صاحب چند اور لوگ تھے بیٹھا وہاں. ہم نے ساری کتابوں کے شروع میں مقدمات لکھے. پھر سلطان الطارقین امام المناظرین رئیس اعظم اڑیسہ سیدنا مجاہد ملت علیہ رحمۃ رضوان کی شخصیت اور ان کی خدمات پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. اور جب حضرت مجاہد ملت جیل میں تشریف لے گئے تھے تو ان کے میت میں وہ بھی جیل میں تھے, اور جیل ہی میں رہ کر انہوں نے 15 پارہ قرآن کی یاد کیے تھے. ان کی کرامتیں دیکھی سرکار مجاہد ملت کی. انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی تھی حضور مجاہد ملت کی شخصیت پر. کہا تم الہ آباد سے آئے ہو اور مجاہد ملت کی زندگی الہ آباد میں زیادہ گزری ہے, یہ میری کتاب لے جاؤ, پہلے سے بھرپور مطالعہ کر لو, اور اس کے بعد اس میں کہیں کوئی کمی ہو تو نشاندہی کرو, اور اس پر اپنا ایک مبسوط مقدمہ لکھو. کیسے نواز رہے تھے سرکار ہم لوگوں کو. الحمدللہ کتاب لایا, اور لانے کے بعد میں نے اسے پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے ایک مبسوط مقدمہ لکھا, اور لکھ کر کے ہم اور صوفی صاحب پھر حضرت کی بارگاہ میں گئے. اتنا نوازا ہے حضرت نے جس سے ہم الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتے. ساری کتابیں, بہت سارے وظائف, اجوا کھجور خیرت عطا فرمایا. اور پھر معرفت کی منزل طے کرانے کے لیے اپنے دامن سے ہمیں بھی وابستہ کرتے ہیں اور صوفی ملت کو وابستہ کرتے ہیں. اور سلسلہ عالیہ قادریہ, سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کے ساتھ ساتھ سلسلے سنوسیہ کی حضرت نے اجازت مرد فرمائی, مرد لمبا سند آپ نے عطا کیا. اللہ کے نبی اپنے محبوبوں کے واسطے سے معرفت کے منازل وہاں دے کر آئے. شریعت کے منزل طے کرنے والے کا نام صوفی ملت, طریقت کے منزل کو طے کرنے والے کا نام صوفی ملت.
मारिफत की मंजिल में कदम रखने वाले का नाम सूफी मिल्लत। और जब ये तीनों मंजिल तय कर सके तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें हकीकत के मर्तबे में पहुंचा कर कहा मेरे पास चले आओ। और आने का अंदाज देखो, विशाल से 15 दिन पहले बार बार सैयद साहब से डॉक्टर सैयद मोहम्मद जाफिर खलीफे सूफी मिल्लत से कहते थे मेरे हजरत को इत्तला दी, हजरत को मेरी तबीयत मालूम है। ये लोग बताते हैं खुद इत्तला दे दिया है लेकिन कोरोना की वजह से इनकी सफर नहीं हो पा रहा है। जैसी तरह से रात होगी मुफ्ती साहब आपकी इयादत के लिए तशरीफ लाएंगे और फिर मैं ये अजीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद असद कादरी जिन्हें काज़िउल क़ुज़ात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल खान से खिलाफत हासिल है और ये खलीफे काज़िउल क़ुज़ात भी है और खलीफे हबीब मिल्लत। और मैंने भी इनसे कहा कि थोड़ा और मंजिल तय करो ना भाई, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब मैं भी आपको इस नेमत से सरफराज करूंगा, मगर थोड़ा और मंजिलें तय करो ना। दुआ कीजिए अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को पूरे इलाहाबाद के लिए मुस्लिह कौम मिल्लत के साथ आला हजरत का शेर बना दे और मसले की आला हजरत के तरीके इरशाद परवरदिगार आलम के जरिए कराए। ये बहुत सूफी साहब की मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे माशाअल्लाह और आज भी करते हैं, बल्कि खानका के बहुत से मामलात को ये डील करते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मुक़द्दस सामीन हाजिर हुआ मैं हजरत साहब के पास इयादत के लिए। हजरत महबूब मिल्लत जलवा फिक्र थे, बहुत सारे खुदाम जलवा फिक्र थे। अभी हाजिर हुआ आराम से आंखें खोल करके देखा, मैंने 1000 रुपये निकाल कर सैयद को दिया कि मेरे तरफ से हजरत के नाम में खर्च कीजिएगा। 500 रुपये निकाल कर मैंने दिया कि हजरत का सबका उतार कर गरीबों में तकसीम कर दीजिएगा। फिर मैंने सुनिए उनके मंजिल और मर्तबे को बैठ कर शजरे आलिया कादरिया पढ़ता रहा। पूरा शजरे मुबारका उन्होंने बगौर समाअत किया। शजरा पढ़ चुका तो मैंने सोचा अगर कहीं अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि उन्हें अपनी बारगाह में बुलाना है तो फिर अब इनके तदफीन की जगह क्या होगी। तो चूँकि इनके वारिस में इनके बड़े भाई हाजी मुख्तार अहमद सैयद साहब उनके एहलिया गौसिया बेटी पिरानी माँ के पास गया, माना मतलूब भी वहाँ थे। इन हजरात से मैं मशवरा करने लगा कि अगर अल्लाह ने उन्हें अपनी बारगाह में बुलाया तो आप लोगों ने क्या तय किया है, क्या उनको यहाँ दफन किया जाएगा या मलावा में जहाँ हजरत का बहुत बड़ा ताल्लुक है वहाँ दफन किया जाएगा। तो इन हजरात ने बेइत्तफाक फरमाया कि हजरत की ख्वाहिश थी कि मुझको मेरे वालिदैन के करीब रखा जाए। तो जब भी हजरत को आप ईसा अलैहिस्सलाम करें उनके वालिदैन को फरामोश न कीजिएगा, ना पिरानी माँ को फरामोश कीजिए, ना उनके बेटी गौसिया अजीजा को फरामोश कीजिए, ना उनके भाई मुख्तार, उनके भतीजे मतलूब, ना उनके भांजे अतीब को, ना उनके शहनाई अब्दुल वाहिद रकेट को। ये जितने उनकी खिदमत में लगे हैं इन सबसे मोहब्बत करो, हो सके तो इनका ताउन करो। इनके खिलाफ अगर हिंदुस्तान भर में कोई किसी तरह की तहरीक चलाता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। ज़हन में जो होता है वो टपकता है। दूध होगा तो दूध टपकेगा, शराब होगी तो शराब टपकेगी। अरबी का मशहूर मकूला है कुल्लु अनाइन यतरश्शहु बिमा फी, बर्तन से वही टपकता है जो बर्तन में होता है। जितने दुनियादार थे जो दुनिया कमाने के लिए सूफी मिल्लत के साथ लगे हुए थे, अब उन्होंने देखा अब तो दुनिया की आमदनी बंद हो रही है तो उनको छोड़ते चले गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीदों और उनके गुलामों में, उनके चाहने वालों में ऐसे ऐसे शहदाई मौजूद हैं जो इन जैसे छोकरों की कोई परवाह नहीं करते। और ना आप कीजिए
آپ کے سامنے اگر اس خانقاہ کی کوئی برائی بیان کرتا ہے زبان اس کی بند کر دیجیے. اس خانقاہ جو مرکزی خانقاہ ہے سے بہت سختی سے جڑیے اور یہ پیغام پورے ہندوستان میں میری طرف سے پہنچا دیجیے. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی پھیلاتا ہے کہ عتیق میں مختار بھائی میں یا سید صاحب میں کوئی تنازع ہے، جھوٹا ہے وہ، کوئی تنازع نہیں ہے. یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اپنے گھر کو بیٹھ کے حل کر لیں گے. اور یہ آج ہی نہیں، صوفی صاحب کے زمانے میں بھی ایک بار اختلاف ہو گیا تھا صوفی صاحب کا حاجی مختار سے. مجھ کو بلایا اور الحمدللہ فوراً ہی مسئلہ طے ہو گیا. گھریلو مسئلے کو تم کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ ہر گھر میں ٹنفن ہوتا رہتا ہے، لیکن تمہیں اپنے پیر سے عقیدت و محبت ہے تو ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہو اپنے پیر کے مزار پر حاضری کو مت چھوڑنا. اور اگر تم نے اس خانقاہ کو برباد کرنے کی، اس خانقاہ کے خلاف تحریک چلائی تو اسے ولیوں کی زبان میں طریقت کا ارتداد کہا جاتا ہے. جب پیر کے خلاف تم آواز اٹھاؤ گے پیر کا پیغام ختم ہو جائے گا. پھر تمہیں خطرہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پیر کی روحانیت میں موڑ لے تو تمہارا خاتمہ بھی بالخیر نہ ہو. اس لیے وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، صوفی ملت کی مرکزی خانقاہ سے ہمیشہ جڑے رہو گے. کوئی مولوی، کوئی خلیفہ مرکز کے خلاف بولتا ہے تو اس کا زبان بند کرنا یہ آپ کا کام ہے. رہا میرا، ہم پر وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے کم حملے نہیں کیے ہیں. زہر تک دینے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ پاسبان ملت کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. سرکار مفتی اعظم ہند کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. اہل بیت کا تو پورا ایک قافلہ ہی ہے جن کو دنیا کے طلبگاروں نے زہر دینے کی کوشش کی ہے اور دیا ہے. اس لیے میں نے ان سے سمجھا دیا ہے ابھی میں بھی ملت سے آپ باہر کہیں وہی بھی کھانا کھائیں جہاں آپ کو مکمل اعتماد ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا حاسد و دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کو زہر دے دے یا آپ کو سحر و جادو کی کوئی چیز کھلا کر آپ کے دماغ کو مسحور کر دے. اور انشاءاللہ نہ یہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ کامیاب ہوں گے. آپ کا وعدہ ہے نا؟ یہ حضرت صوفی ملت کے خلیفہ ہے. میں نے ہدایت میں ان کا نام بھی لکھا تھا. یہ صوفی ملت کے خلفاء میں سب سے زیادہ صاحب علم و فضل ہے، بہترین استاد ہے، درسگاہ کے شاندار مصنف ہیں. تحریر و تصنیف میں بھی کمال حاصل ہے. آپ کی کتابیں چھپ کر منظر عام پر ہو چکی ہیں. میں نے اسے گزارش کی ہے کہ تمام حضرت کے مریدوں کو، تمام حضرت کے خلفاء کو جو مرکزی خانقاہ ہے صوفی ملت کی اس سے جوڑ کے رکھنا، ان کے چھوٹے ہوئے کاموں کو تکمیل کے منازل تک پہنچانا یہ آپ خلفاء کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں جائیں مرکزی خانقاہ کا پیغام لے کر جائیں، جہاں جائیں مسلکی حضرت کا پیغام لے کر جائیں. زندگی بھر صوفی ملت آپ نے تو دورہ بھی نہیں کیا ہوگا. ہم نے تو مدھیہ پردیش کے ایسے مقامات کا دورہ کیا ہے کہ جہاں کوئی مولوی شاید پہنچا ہی نہیں ہوگا، مگر میرے صوفی ملت ان اکھڑ دیہاتوں میں پیدل چل کے گئے ہیں. ایسے ایسے گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کے مسلمانوں کو جو صرف نام کے مسلمان تھے مگر وہ اپنے تیوہاروں میں غیر مسلموں کی طرح اپنے دیواروں کو گوبر سے لیپتے تھے، تھپتھپاتے تھے. حضرت کو پتہ چلا تو مدھیہ پردیش اگر سبب لوگوں نے کہ ان کو معلوم ہوگا 4 لوگ یہاں آباد ہے پھر 4 لوگ 10 کلومیٹر دور آباد ہے، کوئی راستہ نہیں جانے کا. کوئی
مگر حضرت حسین ملت یا تو پیدل وہاں جاتے تھے یا سائیکل کے ذریعے جاتے تھے یا بیل گاڑی کے لیے جاتے تھے. ایمان بچایا ان ہزاروں کاشتکاروں کا جیسے تو نام کے مسلمان تھے. اسی لیے میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور ان کی مرکزی خانقاہ سے آپ کو جوڑنے کا حکم دیتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے ان دیہاتوں کو, ہم نے دیکھا ان کاشتکاروں کو, بڑا فیضان تھا اللہ حضرت کا ان کے اوپر. تو عزیزوں, شریعت کی منازل کا مرکز ہے دارالعلوم نماز, طریقت کی منزل سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند اور معرفت کی منزل قاسم نعمت امام النبیین سید المرسلین نے شہر مدینہ میں بلا کر اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی. اور اس کے بعد جب ہندوستان میں آئے وہ, یہ ساری منزلوں میں کمال حاصل ہوا تو رب نے کہا چلے آؤ. آپ بھی وہ چلے گئے. حضرات تمام علماء نے لکھا, ہر بزرگوں نے, مرنے کے بعد فیضان اور بڑھ جاتا ہے. روح کی مثال ایک پنجرے سے دی گئی ہے. زندہ ہے آپ تو یہ جسم آپ کا پنجرے کی طرح ہے. مثال ہو گیا تو روح آزاد ہو گئی. جہاں بلاؤ تمہارے پیر کی روح موجود ہے, جہاں مدد طلب کرو تمہارے پیر کی روح موجود ہے. اس لیے بالغانہ عشق پیدا کرو اور مسلک اعلیٰ حضرت سختی سے قائم رہو. صوفی ملت کا فیضان زندہ باد. قادری دولہ کا فیضان, حسامی دولہ کا پیغام, ضیائی دولہ کا پیغام, نور نظر شہید مفتی اعظم ہند کا پیغام. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے اور آپ کی تمام جائز تمناؤں اللہ پورا فرمائے. اب آگے کا پروگرام ہمارے صاحب سجادہ آپ سماعت کریں گے. یہ قصہ لطیفہ کی تمام ہے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز بات تھا. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ.